دوستو، آج کے اردو ادب کے اس ویڈیو میں بات ہوگی اردو کے ایک اہم شخص کی، اور وہ ہے سر سید احمد خان۔ اس سے پہلے نشاط ثانیہ کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی سمجھ لیجئے سر سید کو پڑھنے سے پہلے۔ 19ویں صدی کے وسط سے تاریخی، سماجی اور ذہنی تغیرات کا جو اثر پڑا، اس نے تاریخ ادب کے دھارے کو بھی موڑ دیا۔ نیا دھارا نثر نگاری کے عروج اور نثری اصناف کے ارتقاء کا تھا۔ 19ویں صدی کی آخری 3 دہائیوں میں اردو نثر جن راہوں سے گزری، اس کی داستان ادب اور زندگی کے ایک نئے تعلق کی داستان ہے۔ ادبی اور فکری نقطۂ نظر سے اس کے رہنما سر سید احمد خان تھے۔ تو سر سید کا جو دور ہے وہ 1817 سے 1898 تک ہے۔ ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ دلی کے ایک معزز گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی، ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم ہوئے اور 1855 عیسوی میں صدر امین ہو کر بجنور گئے۔ تبادلہ غازی پور ہوا اور وہاں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ جب 1866 عیسوی میں علی گڑھ پہنچے تو سوسائٹی کا دفتر وہیں آ گیا۔ اس کا مقصد مختلف علوم کی کتابوں کا ترجمہ اردو میں کرنا اور سائنسی خیالات کو عام کرنا تھا۔ تو جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ مختلف علوم سے جو کتابیں ہیں مشہور، ان کو اردو میں ترجمہ کرنا ان کا، اور سائنسی خیالات کی پیروی کرنا اور اس کو عام کرنا۔ پھر 1869 میں اپنے بیٹوں کو لے کر انگلستان گئے۔ وہاں سے واپس آئے تو ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کی طرز پر تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس نے نئی اردو نثر کی بنیاد ڈالی۔ تو یہ سب آبجیکٹو کوشچن میں آنسرز آپ دے سکتے ہیں۔ کچھ دوستوں کی مدد سے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا جو 1878 میں کالج ہو گیا۔ یہی کالج 1920 عیسوی میں مسلم یونیورسٹی بنا۔ ان کے اہم کارناموں میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام ہے۔ 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا۔ اب دیکھ لیتے ہیں ان کی تصانیف کیا کیا ہیں۔ انہوں نے 30 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ خطبات، تقاریر اور مکاتب کے مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی سب سے زیادہ مشہور کتابیں آثار السنادید اور تہذیب الاخلاق ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر کسی ادبی شخصیت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔